بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. صدق اللہ العظیم. سورہ الشعراء آیت نمبر 192 تا 196 آپ کے سامنے تلاوت کی. گزشتہ چند رکوع کے اندر ہم مختلف رسول کے واقعات جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. ان واقعات کو بیان فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان رسولوں نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت پیش کی اور ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش و مکہ کو اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، رسالت کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کا قرآن جو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ انہیں قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن قریش و مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ دیا. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. نزل بہ الروح الامین، جسے لے کر جو ہے روح الامین نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں. بلسان عربی مبین، صاف صاف عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. یہ آخری رکوع ہے. آخر میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور شروع میں بھی جو ہے اللہ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قاسم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ وظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے نشانی نازل کر دیں اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ جھک جائیں. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں. تو یہاں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے جسے جبریل امین نے آپ کے دل پر اتارا ہے، عربی زبان میں ہے، اور پہلے لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے. اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں؟ اگر ہم اسے کسی اجمی انسان پر نازل کر دیتے، وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تو یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں اتارا ہے. یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا عذاب دیکھیں. جب اچانک انہیں اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے گا تو پھر یہ کہیں گے ہل نحن منظرون، کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے؟ اس وقت تو یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اگر ہم انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں پھر ان کے پاس وہی عذاب آ جائے تو ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، انہیں ان کے مال و متاع کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اللہ سے دعا تعالی ہمیں اس کتاب انقلاب کو صحیح تلفظ، صحیح تجوید، صحیح ترتیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔